ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ کسی کے دل میں کیا ہے، کسی نے غلط نظر ڈالی، دل کے اندر کیا آ گیا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ خائنۃ الاعین جسے کہتے ہیں، آنکھوں کی خیانت اللہ جانتا ہے، اور اخفا کو بھی جانتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخفا کیا ہوتا ہے، کسی آدمی کی کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ گئی، پھر اس نے فوراً نظر کو روکا، لیکن دل میں اس کے محسنات کے بارے میں سوچتا ہے، عورت اس کو پسند آئی، اس بارے میں غور کرتا ہے، سوچتا ہے، یہ خیال آتا ہے، یہ اخفا ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ تو خبیرٌ بما یصنعون، لوگ جو کچھ کرتے ہیں اپنے اعضاء سے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبانوں سے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یہ حکم ہوا اہل ایمان کو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں اہل ایمان کی شان بتا دی، اور خاص کر کے جن کے ایمان بہت کامل ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پس رکھو، حرام سے روکے رکھو، منع کر دو، یغضوا، تو وہ عمل کریں گے اس پر۔ یہ اس کا جواب ہو گیا، یعنی کہ آپ کہہ دیجئے کہ نگاہ کو نیچے کر دے، یغضوا، وہ نیچے کر دیں گے۔ یعنی کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب نبی ارشاد فرمائے تو فوراً مسلمان اس پر عمل کرے۔ اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آپ سیرت پڑھیں گے، سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، قرآن کی آیاتوں کی شان نزول پڑھیں گے، جب بھی حکم نازل ہوتا صحابی یا صحابیہ کو اتنا انتظار بھی گوارا نہ ہوتا کہ وہ کام ذرا جو ہے نا وہ اس طرح پہ کر دے کہ اس سے اگر کوئی ایسا ضروری کام ہے دنیاوی وہ پہلے کر دے اور اس کو مؤخر کر دے، نہیں، فوراً وہ کام کر دے۔ سورہ احزاب میں بھی پردے کا حکم آیا، اور یہاں بھی آگے حکم آ رہا ہے۔ جو صحابیہ یہ آیت سنتی گئی فوراً چادر پھاڑ کے فوراً سر کو ڈھانپتی، فوراً گریبان کو ڈھانپ لیتی، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی، یعنی اتنی بھی فرصت کی جا کے دکان سے خریدے نہیں، فوراً جو کپڑا ہے فوراً پھاڑ کے اپنے اوپر ڈال لیتی۔ اب اہل ایمان عورتوں سے فرمایا جا رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ عام طور پہ حکم ہوتا ہے براہ راست مردوں کو، عورتوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم عورت کا تذکرہ ہی نہ کریں، خاص کر کے نام لے کر کے کسی کے سامنے عورت کا نام نہ لیا جائے۔ پورے قرآن میں اول سے لے کر آخر تک آپ کو سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے کسی بھی عورت کا نام ہی نہیں ملے گا۔ حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کسی بھی عورت کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، اور حضرت مریم کا نام اسی لیے ذکر فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے مطابق کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں۔